السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، آپ سب کی ساری پریشانیوں کو دور عطا فرمائے۔ تو ناظرین کرام، آج کے ویڈیو میں آپ کو جو ہے سورہ اخلاص کا وظیفہ بتانے والا ہوں۔ سورہ اخلاص یعنی کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ تو آج میں آپ کو اس سورت مبارکہ کا وظیفہ بتانے والا ہوں، اور یہ وظیفہ اتنا پاورفل وظیفہ ہے، اتنا مجرب وظیفہ ہے کہ آپ اگر اس وظیفے کو کرتے ہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مشکل اللہ رب العالمین فوراً دور فرما دے گا۔ جی ہاں، جس مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو کریں گے اس مقصد میں آپ کو ضرور کامیابی ملے گی۔ روزی روٹی کا اگر مسئلہ ہے، یعنی گھر میں بے برکتی ہو رہی ہے، گھر میں برکت نہیں ہو رہی ہے، تو آپ اس وظیفے کو ضرور کریں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے گھر میں برکتوں کا نزول فرمائے گا۔ آپ کی کمائی میں برکت نہیں ہو رہی ہے، یا آپ کماتے ہیں، آپ کا پیسہ کہاں جاتا ہے، بچتا نہیں ہے، کسی بھی طریقے سے بچ نہیں پا رہا ہے، تو انشاءاللہ اس وظیفے کو کریں۔ اللہ پاک آپ کی کمائی میں بھی برکت عطا فرمائے گا، آپ کے جو ہے مال و دولت میں بھی برکت عطا فرمائے گا۔ آپ اگر بے اولاد ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں بھی اولاد نصیب کرے، تو اس وظیفے کو کریں۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین اس وظیفے کی برکت سے اور سورہ اخلاص کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضرور اولاد عطا فرمائے گا۔ جی ہاں میرے بھائیوں، آپ کا بچہ نافرمان ہے اور آپ کے کہنے پر نہیں چلتا ہے، لوگوں کے ساتھ جا جا کر جو ہے عیاشی کرتا ہے، جوا کھیلتا ہے، شراب پیتا ہے، اور آپ پریشان ہو چکے ہیں، تو اس وظیفے کو آپ اپنے دل میں یہ نیت کر کے کریں کہ اللہ پاک میرے بچے کو صحیح راستے پر چلا دے، سیدھے راستے پر چلا دے، اہدنا الصراط المستقیم پر چلا۔ آپ اس وظیفے کو کر کے اور اس طریقے سے دعا کریں کہ بچہ جو ہے صحیح راستے پر، نیک راستے پر، سیدھے راستے پر چلتا ہوا نظر آئے گا۔ یعنی کہ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ وظیفہ جو ہے میں آپ کو کیا گنتی کراؤں، ہر ایک جائز مقصد کے لیے آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ آپ کے شوہر ناراض رہتے ہیں، وظیفہ کیجئے، انشاءاللہ آپ کا شوہر آپ سے راضی رہے گا۔ جو بھی مقصد کے لیے، شادی بیاہ والا معاملہ ہو، آپ کا رشتہ نہیں آ رہا ہے، یا آپ جہاں کرنا چاہ رہے ہیں رشتہ، جہاں آپ شادی کرنا چاہ رہے ہیں، چاہے لڑکا چاہ رہا ہو چاہے لڑکی چاہ رہی ہو، تو کام نہیں بن پا رہا ہے، تو آپ ضرور اس وظیفے کو کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی جلد سے جلد جو ہے اس وظیفے کی برکت سے آپ کا کام بن جائے گا۔ جی ہاں میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، بہت ہی پاورفل وظیفہ آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اور سورہ اخلاص تہجد میں اگر آپ اس وظیفے کو کرتے ہیں تو بہت فائدہ ہوگا، یا آپ جس وقت چاہیں آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اور بہتر یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز جو ہوتی ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اگر یہ 5 وقت کی نماز کے بعد کریں تو اور فائدہ، اور اس سے بھی بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جب تہجد کی نماز کے بعد آپ کریں، کیونکہ تہجد کی نماز کے بعد میں جو ہے، تہجد کے وقت جو ہے، اللہ پاک بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ پاک 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر آ کر اپنے بندوں سے ارشاد فرماتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، اگر جو بھی آج مجھ سے مانگے گا میں اسے عطا کروں گا۔ یعنی روزانہ اللہ پاک اپنے بندوں سے ارشاد فرماتا ہے، کس سے؟ جو تہجد گزار ہے، جو تہجد کا عادی ہے، جو تہجد کی نماز ادا کرتا ہے۔ اور صرف تہجد گزار نہیں، اگر آپ ایک دن بھی اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھیں گے نا اور پھر اللہ پاک سے مانگیں گے تو اللہ پاک آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ بہت ہی پیاری اور لاڈلی عبادت ہے تہجد کی نماز اللہ کے نزدیک۔ فرض نماز کے بعد اللہ پاک کو سب سے پیاری اور لاڈلی نماز جو ہے یہ تہجد کی نماز ہے۔ اور یہ تہجد کی جو نماز ہے، یہ بزرگان دین بہت عمل کیا کرتے تھے، رات بھر خدا کی بندگی، خدا کی عبادت میں لگے رہتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے۔ جی ہاں میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، تو آئیے میں آپ کو وظیفہ کی طرف لے چلتا ہوں، لیکن ایک گزارش کروں گا کہ 5 وقت کی نماز میری ماں بہنوں، میرے بھائیوں، آپ لوگ ضرور پڑھا کریں۔ نماز پڑھ کر وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ ضرور کامیابی ملے گی۔ جھوٹ نہ بولیں، دغا بازی نہ کریں، کسی کو دھوکہ نہ دیں، انشاءاللہ ضرور آپ کو کامیابی ملے گی۔ تو وظیفہ بتانے سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو یہ وظیفہ آپ کریں گے نا، تو سورہ اخلاص صحیح تلفظ کے ساتھ، صحیح مخارج کے ساتھ آپ کو پڑھنا ہے۔
صحیح مخارج کے ساتھ آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جلد سے جلد کام ہوگا، اور تہجد کی نماز کی بات کریں تو اور جلد سے جلد کام ہوگا۔ اور ایک بار میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یاد رکھ لیجئے، میں نے جو پڑھا آپ کو پڑھ کے بتایا، اسی طریقے سے صحیح مخارج کے ساتھ آپ کو پڑھنا ہے۔ تو اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں کہ آپ کو تہجد کی نماز پڑھ لینا ہے، یا 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، نماز سے فارغ ہونے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے آپ کو جو ہے سب سے پہلے 11 بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک آپ نے پڑھ لیا 11 مرتبہ۔ درود پاک پڑھنے کے بعد میں جو ہے پھر آپ کو کیا کرنا ہے، اب آپ کو سورہ اخلاص کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جی ہاں میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، سورہ اخلاص کو 101 مرتبہ آپ کو پڑھ لینا ہے۔ پہلے 11 بار درود، پھر 101 مرتبہ سورہ اخلاص۔ پھر جب آپ سورہ اخلاص مکمل کر لیں، پھر اس کے بعد میں جو ہے آپ کو اللہ پاک کا ایک نام لینا ہے۔ تو نام میں آپ کو اللہ پاک کا 3 بتانے والا ہوں، لیکن جب تسبیح کی گنتی ہوگی تو یہ 3 نام جب آپ لیں گے تو 1 تسبیح کے دانے کی گنتی ہوگی، سمجھ لیجئے۔ یعنی 101 بار آپ نے سورہ اخلاص پڑھ لیا، اس کے بعد میں جو ہے 101 مرتبہ آپ کو اللہ پاک کا یہ نام لینا ہے۔ ہمارے اسکرین پر بھی آپ کو نظر آتا ہوگا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ ایک بار پھر میں آپ کو ریپیٹ کر دیتا ہوں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ جی ہاں میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، سن لیجیے اچھی طریقے سے، لیکن یاد رکھیے 101 مرتبہ اس تسبیح کو بھی آپ کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، تو یہ 1 مرتبہ ہوا۔ پھر یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یہ 2 مرتبہ ہوا۔ اس طریقے سے آپ کو 101 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینا ہے۔ پھر آخر میں جو ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا تحفہ پیش کرنا ہے۔ اول درود پاک، آخر درود پاک، بیچ میں سورہ اخلاص اور یہ اللہ پاک کا نام۔ تو ناظرین، آپ اس طریقے سے تہجد کی نماز کے بعد 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت، جتنا آپ کو وقت ملے آپ تہجد کی نماز ادا کر لیں۔ نماز کے بعد اس طریقے سے آپ وظیفہ کریں، اور وظیفہ کے بعد میں جو ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ پاک سے مانگیں۔ اس لیے میں نے آپ کو تہجد کے بعد بتایا، کیونکہ تہجد کے بعد جو ہے اللہ پاک دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تہجد کی نماز پڑھ کر جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ پاک جو ہے بندے کو فوراً عطا فرماتا ہے۔ اب لوگ کمنٹ سے کریں گے کتنا دن کرنا ہے، تو یہ گنتی بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ 3 دن آپ کیجئے، اگر 3 دن میں آپ کا کام نہیں بنا تو انشاءاللہ پھر اس کو آگے بڑھا کر 7 دن کیجئے۔ پھر بھی 7 دن میں کام نہیں بنا تو 11 دن کیجئے۔ اور وقت میں نے آپ کو بتایا، تہجد کے وقت بہتر وقت، بعد باقی اب 5 وقت کی نماز کے بعد بھی اگر چاہیں تو آپ اس وظیفے کو ضرور کریں۔ اللہ پاک سے مانگے، دل کی گہرائیوں کے ساتھ اللہ پاک سے مانگے۔ ایک ہوتا ہے کہ یوں سمپل ہاتھ اٹھا کر مانگ رہے ہیں، ہمارا دل بھی خدا کی طرف لگنا چاہیے۔ جب ہم کسی سے مانگتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے دروازے پر کوئی فقیر آتا ہے نا، تو ادھر ادھر ذہن اس کا نہیں رہتا ہے، آپ کے گھر میں رہتا ہے، آواز دیتا ہے، اللہ کے نام پہ دے دو، اللہ کے نام پہ دے دو۔ تو یاد رکھیے، فقیر کا ذہن اور فقیر کی نظر آپ کے گھروں پر ہوتی ہے، کب جو ہے گھر والے نکل کر جو ہے ہمیں دے ہمیں دے، اس طریقے سے۔ تو میرے بھائیوں، ہم بھی اللہ پاک کے سمجھ لیں کہ فقیر ہیں، اللہ پاک سے مانگتے ہیں، تو آپ کا ذہن، آپ کی نظر، آپ کا دل اللہ پاک کی بارگاہ میں لگا رہنا چاہیے، اور مانگیے خدا سے۔ انشاءاللہ جس مقصد کو لے کر آپ وظیفہ کریں گے، اس مقصد کو خدا کی بارگاہ میں رکھیے، کیونکہ اللہ پاک سب کچھ جانتا ہے، لیکن آپ کو بولنا ہے اللہ پاک یہ ہمارا مقصد ہے، ہمارے مقصد کو پورا فرما دے۔ انشاءاللہ ضرور اللہ پاک آپ کے مقصد کو پورا فرمائے گا۔ گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ چینل میں نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔